بنان اور بیان، بنان ہونا چاہیے، اس کے بیان لکھا ہوا ہے، بنان ہونا چاہیے۔ اب پڑھنا آپ کو علیہ انشاءاللہ، اس میں بیان لکھا ہے کتاب میں پہلی سے ترجیح میں مخصوص کرتی۔ اب پڑھنا آپ کو علیہ انشاءاللہ، اب پڑھنا جعفر بن محمد الواسطی، محمد بن یونس الخدیمی، حدثنا عبداللہ بن سوار العنبری، حدثنا ابو الاشرف جعفر بن حیان عن ابی رجاء العطاردی عن عبداللہ بن عباس عن نبی رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اللہم کے لیے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، اللہ عباس کی اور عباس کے بیٹوں کی فرزندان کی نصرت و مدد فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور پھر اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا عمو اما شعرت ان المہدی من ولدک موفقا راضیا مرضیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فرزندوں میں ایک خلیفہ ہوگا مہدی کے نام سے، وہ خلیفہ ایسا ہوگا جو بہت ساری توفیقات کا مالک اور راضی و قضاء الہی رہنے والا، اللہ کے فیصلے پر خوش رہنے والا اور اللہ کی جانب سے ملنے والی بہت ساری توفیقوں کا حقدار ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فرزندوں میں عباسی خلفاء میں سے ایک کا نام ذکر فرمایا اور اسے نامزد کر کے اشارہ فرمایا۔ مصنف فرماتے ہیں، مصنف جنہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے، مطلب یہ مصنف جنہوں نے درج کی ہے روایت، کہ ایک راوی اس میں ہے، راوی کون ہے؟ محمد بن یونس الخدیمی۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وضع حدیث کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس مضمون کی تائید دیگر وجوہ سے ہوتی ہے، معنوی اعتبار سے۔ بہرحال اس روایت میں راوی ہیں جن پر وضع حدیث کا الزام لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن سعد طبقات کی بڑی مشہور کتاب طبقات ابن سعد جو تذکرے پر مشتمل ہے، اس میں ہے محمد بن عمر اور عمر بن عفان لیثی، شعبہ جو عبداللہ بن عباس نے یا غلام سے عبداللہ بن عباس، آخری جا کے وہ کہتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب نے حضرت عبدالمطلب کے دیگر فرزندوں کو یہ پیغام بھیجا اور پیغام بھیج کر ان سب کو اپنے پاس جمع کیا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ اس نے جمع کیا حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا، اپنے بھائیوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو، اور ان سب میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے حضرت عباس کا جو تعلق الفت و محبت کا دیگر فرزندوں سے زیادہ تھا۔ ہوتا ہے کہ خاندان میں جو ہونہار ہوتا ہے کئی اعتبار سے، بہشمت حضرت علی کی جو امتیازی شان ہے وہ علم کے اعتبار سے بھی ہے اور بہادری کے اعتبار سے بھی ہے، اور بصیرت کا تو کوئی کہنا ہی نہیں، دانش ہوئی بصیرت تدبر یہ بہت اعلیٰ پائے کا آپ نے موجود۔ وکانا علی بمنزلۃ لم یکن احد بها، حضرت عباس کے دل میں حضرت علی کا جو رتبہ تھا، علی کے حوالے سے جو محبت تھی وہ محبت کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے ان سب کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابن اخی انی قد رأیت رأیا لم احب ان اقطع فیہ شیئا حتی استشیرک، کہ میں نے ایک بات سوچی ہے اور میں اس کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ میں تم سے اس معاملے میں مشورہ نہ کر لوں، یعنی تیرے مشورے کے بغیر میں اس معاملے میں اس رائے پر قطعی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے وہ بات کون سی سوچی ہے، تو انہوں نے علی کے سامنے اور دیگر لوگوں کے سامنے یہ بات کی۔ پرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہے نا، اور اس میں لکھا ہوا ہے نظر کرو، زیادہ بہتر ہمیں نظر کرو لگتا ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں، ونسألہ الی من هذا الامر من بعدہ،
اور اللہ کے رسول سے ہم پوچھیں کہ آپ کے بعد یہ امر سلطنت یا امر خلافت کس کے حوالے ہوگا، من کس کے پاس پہنچے گا، ہم اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ فَإِن كَانَ فِينَا، اگر ہم بنو العباس ہیں، مطلب ہم اولاد عبد المطلب میں اگر وہ رہے گا، فَإِن كَانَ فِينَا، اولاد عبد المطلب میں اگر وہ باقی رہے گا، اگر وہ موجود رہنے والا ہے تو لم نسلم ہو واللہ ما بقی منا فی الارض تاریخ، اس میں تاریخ لکھا ہوا، اس میں تاریخ لکھا ہوا، فرد کے بارے میں ہم نے سے ایک ہی فرد اگر تو کہتے ہیں کہ ہم اسے قسم خدا کی کسی کے حوالے نہیں کریں جب تک کہ ہم میں کا ایک فرد بھی اس زمین پر باقی رہے گا۔ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرما دیں، یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کا یقین و اذعان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی خبر دیں گے اس چیز پر ہم اسے قبول بھی کریں گے، اور آئندہ کے حالات پر ہم اس درجہ یقین کریں گے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے جب تک کہ ہمیں کا ایک فرد بھی موجود رہے گا اس فرمان کو ہم زمین پر اتارتے رہیں گے جان دے کر کے۔ تو اگر وہ خلافت ہم میں باقی رہنے والی ہے تو ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں کا ایک بھی فرد اس دنیا میں باقی رہے گا، اور اگر وہ اس ہم میں نہیں یعنی اولاد عبد المطلب میں نہیں باقی رہنے والی کسی اور میں جانے والی ہے تو بھی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زبان سے سننے کے بعد اب ہم کسی سے کبھی مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہم اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں لیکن اگر آپ کی زبان فیض ترجمان سے اس بات کی وضاحت ہم سن لیں گے تو یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، ہم زیادہ اہلیت رکھتے ہیں خلافت کی، ہم ایسا کوئی مطالبہ کسی سے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے سوچی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر استفسار کریں، اس معاملے کے حوالے سے اللہ کے رسول سے سوال کریں۔ وَإِن كَانَ بَيْنَنَا لَمْ نَطْلُبْهَا بَعْدُ أَبَدًا، تو ہم کبھی کسی سے اس کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ سوال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بات میرے دل میں آئی ہے اور جب تک میں اس سلسلے میں ان سے مشورہ نہیں لے لیتا میں کوئی قطعی فیصلے پر نہیں پہنچوں گا۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں، قال علی یا عم وهل هذا الامر لله، کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رکھا ہے کہ یہ حق تو آپ ہی کو ملنے والا ہے، وهل هذا الامر الا الیک، یہ حق یعنی امر خلافت تو آپ ہی کو ملنے والا ہے، وَهَلْ أَحَدٌ يُنَازِعُكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں اب آپ لوگوں سے اگر ایسی بات ہے یہ مخاطب اصلی مخاطب تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حاضرین میں اولاد عبد المطلب بھی ہیں، اس لیے ایک جگہ الیک استعمال کیا اس کے بعد يُنَازِعُكُمْ استعمال کیا کہ اب کوئی آپ سے اس مسئلے میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، وَهَلْ هَذَا يُنَازِعُكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، اس امر خلافت میں آپ پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، یعنی آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں بڑی صاف ہیں، ان وضاحتوں کی روشنی میں میں عرض یہ دے رہا ہوں کہ یہ وقت تو اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس میں صاف صاف حضرت بنو العباس بنو المطلب کی کو ملنے والی خلافت کا ذکر ہے، اس لیے اس فصل میں اس کو انہوں نے باقی رکھا۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی فصل ہے جس میں ایک روایت کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امر خلافت عطا فرماتا ہے تو اب چونکہ یہ ایسی چیز ہے جس چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بہرحال کچھ اثرات کچھ آثار ایسے ہیں جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو خلافت کا حقدار بنانا چاہتا ہے تو اپنے دستے کرم کو اس کی پیشانی پر دے ہوتا ہے۔ مراد ہے جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کی چمک دیکھ کر ہمیں آپ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں آپ کی درخشندہ پیشانی آپ کی علم و فضل، آپ کی تدبر اور آپ کی عظمت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔
بہرحال دیلمی مسند فردوس میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں ابو منصور بن خیرون کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن علی نے، وہ کہتے ہیں کہ مشرف بن عبداللہ اور مومن نے ہم سے بیان کیا، ابو بکر بن محمد جعفر الفامی نے ہم سے بیان کیا، ان کا ایک بڑا جن کا عرفی نام تھا غندر، عرفہ بغندر، غندر سے یہ مشہور تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ قریہ علی ابی شاکر مصرہ بن عبداللہ، ابو شاکر مصرہ بن عبداللہ کے پاس یہ چیز پڑھی گئی، پڑھ کر سنائی گئی، مطلب یہ ہوا کہ یہ موجود تھے اور انہوں نے سنا۔ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حسن بن یزید نے، کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مبارک نے، کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اعمش نے، کہتے ہیں کہ ابراہیم بن جعفر انصاری نے، کہتے ہیں کہ حضرت مالک مرفوعاً روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ ان یخلق خلقا بالخلافہ، کہ جب اللہ رب العزت کسی کو خلافت کا حق عطا فرمانا چاہتے ہیں، کسی کو خلافت کا، کسی شخص کو خلیفہ مطلب خلیفہ کی حیثیت سے تخلیق فرماتا ہے، تو مسح علی ناصیتہ بیمینہ، تو اس کی پیشانی پر دست قدرت سے دست قدرت پھیر دیتا ہے، اس کی پیشانی پر دست قدرت پھیر دیتا ہے، اور اثرات خلافت کے نظر آتے ہیں۔ یہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں جو ابو شاکر مصرہ بن عبداللہ ہیں، جنہوں نے حدیث کو پیش کیا ہے، ظاہر الحدیث مطلوب الحدیث، یعنی یادداشت ان کی کمزور تھی اور ضعف بہت زیادہ تعریف ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں جو ہے مطلوب الحدیث میں ان کی روایت کو شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں کہ وقت وردہ من حدیث ابو ہریرہ، لیکن حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سلسلے میں موجود ہے، جس کی تخریج دیلمی نے کی ہے، اور 3 طرق سے بنتی ہے۔ ان سے ہے ابن ابو ذئب سے، وہ صالح جو مولا توما ہیں ان سے روایت، توما کی آزاد کردہ غلام ہے، وہ ان کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگرچہ اس روایت میں شخص ایسے ہیں جن پر مطلوب ہونے کا الزام ہے، لیکن دوسری سندیں بھی اس کی موجود ہیں، اور سند میں آخری راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اوپر والی سند میں آخری راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں ایک اور روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی فصل، انتہائی چھوٹی سی فصل، اس بودا کے حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو اس قصیدے کی سماعت کے بعد ارشاد عطا فرمایا، جو قصیدہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا تھا۔ قصیدہ معنی سعاد، بڑا مشہور قصیدہ ہے، یعنی شعرائے زمانے رسول میں جو چند بڑے نام آتے ہیں، اس میں اسلام میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت کعب بن زہیر کا بھی نام۔ جب یہ قصیدہ انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں لکھا اور پھر اللہ کے رسول کے حضور سے سنایا، تو اللہ کے رسول خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد اپنی چادر جو آپ کے جسم عزت میں موجود تھی، یہ حضرت کعب کو عطا فرمایا۔ اب چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھی، اس لیے تمام صحابہ کو بڑی محبوب رہی، سب کی تمنا، سب کی آرزو رہی کہ کاش وہ چادر کسی طرح ہمیں حاصل ہو جاتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہلی بار کوشش کی ڈائریکٹ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے خریدنے کی، تو اب اس وقت تمام صحابہ کو اس بات کی طلب رہی، آرزو رہی، تو انہوں نے کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ تو رسول کا تحفہ ہے اور میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں۔ باقاعدہ حضرت امیر معاویہ نے 10,000 درہم اس کی قیمت رکھی تھی، لیکن انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کی اولادیں بچی، ان اولادوں سے انہوں نے پیشکش کی، دوبارہ کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ تو باپ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد میں اس درجہ وہ رنگ باقی نہیں رہتا جو اس کے باپوں میں موجود رہتا۔ بہرحال یہ سب سے پہلی روایت یہ ذکر کرتے ہیں فی شان البردہ النبوی یعنی تداول الخلفاء الی آخر، یہ اس نبوی چادر کی شان میں یہ فصل ہے تذکرے میں، جس نبوی چادر کو ایک بعد دیگر خلفاء اپنے پاس رکھتے رہے آخر وقت تک، یعنی خلفاء کے پاس وہ چادر محفوظ رہی، اور اس چادر کو وہ خاص مواقع پر جیسے لڑائیوں کا موقع ہو
یا بہت زیادہ خوشیوں کا موقع ہو، دربار کی شان کبھی کسی خاص موقع پر بڑھانی ہو تو اس چادر کا وہ استعمال کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مشہور ہے مصنف و مرتب، ٹھیک ہے، جامع، جن کا ذکر ابھی ہم نے اس سے پہلے کیا ہے، ان کا نام ہے ان کا سلفیہ اخیر میں، ان کی سلفیہ سے وہ سلفی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے شیخ صاحب کی کتاب تھی، اس کتاب سے انہوں نے، اصل مصنف ہے حافظ ابو طاہر صدر الدین احمد بن محمد بن سلفہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے طیوریات کے نام سے کتاب مرتب کی۔ ابھی طیوریات کیا ہے؟ ان کے جو شیخ تھے، ان کے شیخ کے افادات تھے، یعنی انہوں نے کچھ جو افادات علم و فن کے لکھ رکھے تھے، اس میں سے منتخب افادات کو انہوں نے الطیوریات کے نام سے جمع کیا۔ اب الطیوریات چونکہ الطیوری اس کی منسوب تھا ان کے شیخ کا نام ہے ابو الحسین بن عبد الجبار الطیوری السیلفی۔ اس اعتبار سے جو ہے ان کے اپنے شیخ کی یادگار کو باقی رکھنے کے لیے ان کے افادات پر مشتمل اس کتاب کا نام انہوں نے الطیوریات۔ تو انہوں نے اس کتاب میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ سلفی تخریج کرتے ہیں طیوریات میں اس سند سے، اسمعی عن ابی عمرو بن علا، ٹھیک ہے۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ انا کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ لما انشد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصیدته بان السرعات، جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ سنایا، قصیدہ بان السرعات، رما الیہ ببردہ کانت علیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اللہ کے رسول کے اوپر موجود تھی وہ انہیں عطا فرما دی۔ فلما کانا زمن معاویہ رضی اللہ عنہ، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو کتب الی کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک پیغام بھیجا، بعنا بردۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشد آلاف درہم، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر 10,000 درہم میں ہم سے فروخت کرتے ہیں۔ فابى علیہ، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ فلما ماتا، جب ان کا انتقال ہوا دوبارہ ان کی اولادوں کے پاس 20,000، ادھر تھا 10,000 درہم کا معاوضہ تھا، ادھر 20,000 درہم کا معاوضہ۔ تو اب جب یہ معاوضہ مقرر کیا تو اولادیں راضی ہو گئیں، اولادیں راضی ہو گئیں۔ وَأَخَذَ مِنْهُمْ الْبُرْدَةَ الَّتِي هِيَ عِنْدَ الْخُلَفَاءِ وَالْجَوْمِ، جو خلفاء کے پاس اخیر زمانے تک باقی، تو ان سے انہوں نے وہ بردہ لے لیا جو خلفاء کے پاس۔ اب یہ خلفاء سے کون سے خلفاء مراد ہے؟ خلفاء بنو امیہ، ٹھیک ہے نا، عباس علی، ان کے ذریعے سے آپ جان سکیں گے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر ہونی تھی، ایک بار کو عطا فرمایا، اس کے بعد کسی چادر کا استعمال نہیں کیا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ بہرحال اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل عباس کے پاس جو چادر، خلفاء آل عباس کے پاس، خلفاء عباسیہ کے پاس جو چادر پہنچی وہی چادر ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی۔ اب ان کے پاس کیسے پہنچی، تاریخ کے حوالے سے ایسی کوئی معلومات فی الحال ہمارے پاس نہیں۔ جو دوسری روایت یہاں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چادر عطا فرمائی تھی اہل ایکا کو، ٹھیک ہے، جب ان کے لیے اللہ کے رسول نے امان کا پروانہ عطا فرمایا تھا تو ایک اور چادر عطا فرمائی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ جو باتیں اوپر ذکر کی گئی، دوسرے مصنفین نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں اس چادر کے حوالے سے۔ امام صحابی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، عمل بردہ التی الخلفاء العباس، وہ ہاں دیکھیے امام صحابی نے اپنی تاریخ میں دوسری بات لکھی، یعنی اس سے پیچھے کی جو روایت ہے اس سے آپ نے سمجھا کہ وہ چادر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی اولاد کعب سے، وہی چادر آل عباس کے پاس پہنچی۔ لیکن امام صحابی نے اپنی تاریخ میں جو بات لکھی ہے وہ اس کی مخالف ہے۔ وہ چادر جو خلفاء آل عباس کے پاس موجود ہے اس کی یہ روایت ہے، یونس بن بکیر کہتے ہیں ابن اسحاق سے غزوہ تبوک کے قصے کے حوالے سے، قصے میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطا اہل ایلا بردۃ مع کتابہ التي كتب لهم امانا لهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایلا کو ایک چادر عطا فرمائی تھی اس خط کے ساتھ جس خط میں ان کے لیے امان کا پروانہ تھا، جس خط میں امان کا پروانہ لکھا ہوا تھا، یا جو خط امان کا پروانہ تھا اس خط کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے
عبداللہ کو ایک چادر بھی عطا فرمائی. اب وہ چادر بنو العباس میں کیسے فاشتراها ابو العباس الصفاء. تو صفا جو بنو العباس کا ایک خلیفہ ہے، ایک عباسی خلیفہ ہے، اس نے اسے 300 دینار میں خرید لیا. یوں ایک چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے بنو عباسیہ میں آ گئی. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو چادر، ظاہر سی بات ہے اس روایت میں اور ماقبل کی روایت میں کافی سخت اختلاف ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بنو عباس نے جو چادر خریدی ہے وہ چادر نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ نے خریدی. تو وہ چادر کہاں گئی؟ یہ چادر جب الگ ہے وہ چادر کہاں گئی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں قل. تو مصنف فرماتے ہیں فقالت التي اشتراها معاوية فقدت عند زوال دولت بني امیہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر خریدی تھی وہ چادر گم ہو گئی جب بنو امیہ کی سلطنت کا زوال. ظاہر سی بات ہے تدبیر کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. وہ چادر اگر ادھر منتقل ہوتی اس روایت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ روایت موجود ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بنو عباس کو جو چادر ملی ہے وہ چادر صفا ایک عباسی خلیفہ نے اہل ایلہ سے خریدا تھا. جب اس نے خریدا ہے یہ چادر ان کو کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چادر نہیں ہو سکتی جو حضرت امیر معاویہ نے حضرت کعب کی اولادوں سے خریدے. لہذا اس چادر کے حوالے سے مصنف کا اندیا یہ ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ والی چادر جو تھی وہ گم ہو گئی جب بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے الگ سے ایک چادر خریدی. پتہ لگایا ہوگا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مملکتوں کی ترقیوں کے جو راز ہوتے تھے ان رازوں کو جاننے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے. اس اعتبار سے اس کی شہرت بھی رہی ہوگی کہ جتنے خلیفہ ہوتے ہوں گے وہ خاص خاص مواقع پر، جیسے ہمارے وہاں خانقاہوں میں خرقہ پوشی کی ایک رسم ہے کہ جب یہ اس ہوتا ہے سال میں ایک بار تو وہ خرقہ نکلتا ہے جو بزرگوں کے مختلف ملبوسات پر مشتمل ہوتا ہے. کہ یہ وہ پگڑی ہے جو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، یہ وہ تصویر جو اللہ تعالیٰ کو استعمال کرتے تھے، یہ وہ چمپا ہے جو ہمارے فلاں بزرگ کا ہے. سال میں ایک بار اس چیز کی شہرت ہوتی تھی. تو ایسے جب ہو سکتا ہے کسی نے بک کر دی ہو. اب انہوں نے کہا کہ ایک زمانے تک انہوں نے حکومت کی ہے اور اس حکومت کی جو خلفاء ہے خاص خاص مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی زیارت کرواتے تھے. تو لوگوں کی جو محبت تھی ان کے لیے اس چادر کی وجہ سے بھی تھی. اس لیے دربار میں لوگ زیادہ پہنچتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کی زیارت کی میسر آئے گی. اس لیے جب یہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی کوشش کی، پتہ لگایا کہ کیا دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چادر کسی کے پاس موجود ہے. تو پتہ لگا ہوگا یہاں ایک چادر اہل ایلہ کے پاس موجود ہے جو فرمانۂ امان کے ساتھ اللہ کے رسول نے عطا فرمائی. اس عباسی خلیفہ نے وہ چادر جو ہے اتنے دینار میں خرید لی. اس کے بعد ایک اور روایت ہے اسی کے حوالے سے امام احمد نے زہد میں لکھا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان یخرج فیہ للوفد رداء حرمی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کپڑا جس خاص کپڑے کو پہن کر اللہ کے رسول کسی وفد سے ملاقات کرتے تھے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی وفد آتا تھا تو اس خاص کپڑے کو پہن کر اللہ کے رسول اس وفد سے ملاقات کرتے تھے. اور چونکہ ایک سفارت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، سفارت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی بڑے پوسٹ پر ہو اور اس پوسٹ پر رہتے ہوئے کسی وفد کو کسی ملکی معاملے میں اس سے ملاقات کرنی ہو تو وہ اسی حیثیت سے وہ اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے. یعنی کہیں ملاقات کے لیے اسے بلا لیا، اس لیے تو ٹائم لگتا ہے کہ اور اس کی ایک اہمیت اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آنے والے وفد پر جو ہے اپنا روب بھی ڈالنا. اور روب میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، چہرہ بھی شامل ہوتا ہے، وجود بھی شامل ہوتا ہے، منصب بھی شامل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
ملبوسات بھی شامل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وفد سے ملاقات کرتے تھے تو اللہ کے رسول ایک حضرمی چادر اپنے پاس ضرور رکھتے تھے اور اس چادر کو اوڑھ کر، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول حاضر ہوتے تھے جس کی لمبائی 4 گز تھی اور اس کی چوڑائی 2 گز اور 1 بالش تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عند الخلفاء قد خلقا وتبوؤ بثياب البصور یوم الاضحیٰ والفطر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر تھی اور یہی چادر خلفاء کے پاس پہنچی جو بہت پرانی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے ان کپڑوں میں لپیٹ رکھا تھا، یا تو سلا لیا ہو ان کپڑوں میں اس کا استر بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، جسے وہ خاص موقعوں پر جیسے عید اور بقرعید کے موقع پر اسے پہنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے صرف اسی چادر کو پہننا ممکن نہیں تھا اس کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے تو ان ٹکڑوں کو اس خاص لباس انہوں نے سلا لیا تھا استر کے طور پر تاکہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی چادر خلفائے بنو عباس کے پاس موجود رہی اور یکے بعد دیگرے وہ اسے اپنے کندھوں پر رکھتے رہے، خاص جنگوں میں اٹھتے بیٹھتے سوار ہوتے، اور یہی چادر موجود تھی خلیفہ مقتدر باللہ کے اوپر جس وقت اسے قتل کیا گیا، وتلوثت بالدم، اور وہ خون سے رنگین ہوئی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، سن بیان فرماتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چادر بھی جب تتاریوں کا فتنہ آیا تو اس فتنے کے زمانے میں یہ چادر بھی فقدت ہوئی۔ تو 2 چادروں کا ذکر یہاں ہوا، ایک چادر بنو عباس کے پاس تھی اور ایک چادر بنو امیہ کے پاس تھی۔ بنو عباس کے پاس چادر کہاں سے پہنچی اس کا ذکر ہوا، اور بنو امیہ کے پاس چادر کہاں سے پہنچی اس کا ذکر ہوا، کیسے پہنچی ہوئی کہ 2 چادریں ہیں اور ان چادروں کی برکتیں جن خلفاء کو حاصل ہوئی۔